أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، امید و دعا ہے کہ خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ، ہم نے کل دیکھا کہ میم ساکن کے رولز کیا ہوتے ہیں۔ جب بھی میم ساکن ہو اور اس کے بعد کا جو لیٹر میم اور با سے شروع ہوتا ہے تو ہم غنہ کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی لیٹرز آئیں میم اور با کے علاوہ تو ہم غنہ کے بغیر پڑھیں گے، رائٹ؟ الحمدللہ۔ تو ہم آج دیکھتے ہیں کہ رولز آف نون ساکن اینڈ تنوین، یعنی نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کو ہم نے کیوں ساتھ میں یہاں پر ملایا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ سیکھا کہ نون ساکن جو ہے وہ تنوین کی ایک حرکت میں چھپا ہوا رہتا ہے، رائٹ؟ جیسے فتحتین میں ایک فتحہ میں نون ساکن ہے، کسرتین کی ایک کسرہ میں جو ہے نون ساکن ہے، اور ضمتین کے ایک ضمہ جو ہے سیکنڈ والا اس میں ہے نون ساکن۔ الحمدللہ، یہ ہم نے دیکھا تھا، رائٹ؟ نون ساکن کو پڑھنے کے بعد، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد جو لیٹرز آتے ہیں تب ہم نون ساکن کے ساتھ کیا کریں گے، کس طرح پڑھیں گے، ان رولز کو، ان قاعدوں کو ہم اب سیکھیں گے رولز آف نون ساکن اور تنوین میں، یعنی نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ الحمدللہ بہت ہی سمپل ہیں، جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا، ادغام تھا، اخفاء تھا اور تھا اظہار، سیم یہاں بھی وہی ہے، لیکن ایک ایکسٹرا ایڈ ہوا ہے، وہ ہے الاقلاب۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں صرف دو، وہ ہے الاظہار اور الادغام۔ ویری سمپل ہیں، سیم کل کی طرح ہی ہیں انشاءاللہ۔ تو جی اب ہم دیکھتے ہیں اظہار۔ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، اور ان کے لیٹرز جو ہیں وہ حروف حلقی ہیں، جو کتنے ہیں حروف حلقی؟ 6 ہیں۔ جی ماشاءاللہ، الحمدللہ 6 ہیں۔ کون سے ہیں؟ جی حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ حروف حلقی ہیں جو 6 ہیں۔ الحمدللہ ایسا ہوتا ہے کہ نون کو آپ پروناؤنس کر کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نون کا جو مخرج ہے وہ ہے زبان کی نوک، رائٹ؟ زبان کی نوک جو ہے وہ لگتی ہے اوپر کے جو فرنٹ کے جو ٹیتھس ہیں، ہمارے دانت ہیں، اس کے پچھلے حصے پہ لگتی ہیں، یعنی مسوڑوں پر، اور ہم پروناؤنس کرتے ہیں نون، اور ناک میں تھوڑی آواز جاتی ہے بس۔ لیکن نون اور حلق، یعنی نون کو جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں ٹپ آف دا ٹنگ سے، زبان کی نوک کو اور حلق کا جو فاصلہ ہے وہ بہت دور ہے نا۔ نون اور حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا کا جو فاصلہ ہے حلق کا اور زبان کی نوک کا وہ بہت ہی دور ہے، اس لیے ہم ان حروف کو، ان 6 حروف کو نون ساکن سے، اگر پہلے نون ساکن کے بعد ہی حروف آ گئے تو ہمیں نون ساکن کو پروناؤنس کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ میم ساکن کے بعد میم ہی آ جائے اور با ہی آ جائے تو وہ شفوی کے ہی لیٹرز ہیں، میم اور با، تو مشکل ہوتی ہے، تو ہم غنہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو لیٹرز ہیں، یہ نون ساکن کا جو مخرج ہے ٹپ آف دا ٹنگ، یعنی زبان کی نوک، اس سے بہت ہی دور ہے حلق، تو ہمیں پروناؤنس کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اس لیے ہم یہاں نون کو ظاہر کر کے بغیر کوئی غنہ کے پڑھیں گے۔ اوکے، ویری سمپل، ویری ایزی۔ آپ لکھیں ہیڈنگ نون ساکن اور تنوین کے قاعدے یا رولز، اس میں لکھیں فرسٹ ٹائپ ہے اظہار، اس کے سائیڈ میں لکھیں اظہار کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ظاہر کر کے صاف صاف پڑھنا بغیر کوئی غننے کے نا، یہ اظہار کا ایک ڈیفینیشن ہے، جہاں ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، وہاں میم کو تھا، یہاں نون ساکن کو۔ اوکے، سیکنڈ پوائنٹ لکھیں کہ اظہار میں 6 حروف آتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے قاعدہ کا جو اظہار ہے اس میں 6 حروف آتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اس کے سائیڈ میں لکھ لیں حروف حلقی۔ اوکے، اور نیکسٹ پوائنٹ لکھیں جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف الحلقی میں سے کوئی حروف آئے
تو نون کی آواز کو صاف صاف ظاہر کیا جاتا ہے اور بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا، بغیر غنہ کیے پڑھا جائے گا۔ الحمدللہ، سمپل اینڈ ویری ایزی۔ ہم اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کچھ ورڈز پہ اپلائی کر کے تاکہ آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے انشاءاللہ۔ فرسٹ دیکھتے ہیں نون ساکن کے ساتھ، اوکے؟ نون ساکن جب ہو اور اس کے بعد حروف حلقی آئیں تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، من اہلی، سمپل ایزی۔ ہم اس کو من نہیں پڑھیں گے، من اہلی، ویری ایزی۔ عنہم، ہا آیا ہے، عنہم، لمن خشیہ، خا آیا ہے، حروف حلقی ہے، لمن خشیہ، سمپل ہے نا؟ ینہا، ینہا، ایزی ہے۔ انعمت، انعمت، یہ بھی ایزی ہے۔ من ای، اوکے؟ بس اتنا جان لیں کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو من، ان، عن، اس طرح پڑھیں گے، ہم اس کو غنہ نہیں کریں گے۔ الحمدللہ۔ تنوین کے ساتھ دیکھتے ہیں، یومئذ علیہا عبدا اذا سلام ہی، یومئذ خاشعۃ طعام الا، اوکے؟ کاذبۃ خاطئۃ، بہت سمپل ہے الحمدللہ۔ کوئی غنہ کے بغیر ہم پڑھیں گے، اظہار یعنی ظاہر کرنا، اور نون ساکن اور تنوین کے رول میں اظہار یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی حروف حلقے میں سے کوئی حرف آئے تو ہم نون ساکن یا تنوین کے اندر جو نون ساکن چھپا ہوا ہے اس کو بغیر کوئی غنہ کے صاف صاف ظاہر کر کے پڑھیں گے، سمپل اینڈ ایزی، اوکے؟ آپ کو اگر یہ ٹرمینالوجی، اظہار، یہ سب مشکل لگ رہے ہیں تو بس آپ یہ جان لیں کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی لیٹر آ جائے تو ہم نون ساکن کو بغیر کوئی غنہ کے پڑھیں گے۔ آپ کو اظہار یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن میں بس یاد رکھ لیں، اتنا تو کافی ہے جب پڑھتے وقت انشاءاللہ۔ تو یہاں پر 2 سلائیڈز ہیں جس کے اندر ہے اظہار کے کچھ ایگزامپلز، یہاں ہر جگہ اظہار ہی ہوگا، اوکے؟ نون ساکن کے بعد حروف حلقی یہاں پر آئے ہیں ہر جگہ انشاءاللہ، تو میں پڑھتے جاؤں گی، آپ نوٹ کریں کہ کس طرح میں پڑھ رہی ہوں وداؤٹ کوئی غنہ کے انشاءاللہ، اوکے؟ فائن، اوکے؟ یہاں نون ساکن کے بعد آیا ہے ح، من حیث، من حیث، سمپل ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا، وَإِنْ عَزَمُوا، فَإِنْ خِفْتُمْ، فَإِنْ خِفْتُمْ، من خَيْرٍ، من خَيْرٍ، منہ اکبر، کاف پہ ہمس ہوگا، منہ اکبر، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، لمن اراد، من، یہاں دیکھیں من خطبتی، طا پہ ہوگا قلقلہ، من خطبتی۔ دیکھیں ہم ہر ورڈز میں اپنے پچھلے لیسنز کی بھی ریویژن کر رہے ہیں نا الحمدللہ، تو کوشش کریں کہ ہر لیٹر پہ غور کریں اظہار کے ساتھ ساتھ، اوکے؟ اوکے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، خا کو موٹا پڑھا جائے گا، را کو بھی موٹا کیونکہ فتحہ ہے، جیم پہ ہوگا قلقلہ، نون ساکن کے بعد آیا ہے حروف حلقی تو ہم اس کو ظاہر کریں گے، فَإِنْ خَرَجْنَا، خَرَجْنَا، اوکے؟ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ، من، دیکھیں یہاں نون ساکن کے بعد ہے ہا، مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ، حمزہ پہ ہوگا جھٹکا، واو لکھا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر ہے حمزہ نا، تو ہم اس کو حمزہ کی طرح پڑھیں گے۔ حمزہ جو ہے اس کی ایک رولنگ یہ بھی ہے کہ حمزہ جو ہے کبھی الف کے اوپر آتا ہے، دیکھیں یہاں پر آیا ہے، کبھی واو کے اوپر آتا ہے اور کبھی یا کے اوپر بھی آتا ہے، تب ہم حمزہ کو پڑھیں گے اگر اس کے اوپر کوئی حرکت لگی ہو، جیسے یہاں دیکھیں ساکن لگا ہوا ہے، یہاں پہ ضمہ لگا ہوا ہے تو ہم اسی کو پڑھیں گے، فائن۔ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ، فَشَرِبُوا، فَشَرِبُوا مِنْهُ، یہاں بھی منہ ہے، بس دیکھیں نون ساکن کے بعد ہے ہا، فَمَنْ عُفِيَ، فَمَنْ عُفِيَ، سمپل اینڈ ویری ایزی، رائٹ؟ فَمَنْ عُفِيَ، الحمدللہ۔ آپ یہ سب آلریڈی پڑھ رہی ہیں اپنے، جب بھی آپ قرآن پڑھتی ہیں تو الحمدللہ پڑھ رہی ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود دیکھیں کہیں جگہ نون ساکن یا میم ساکن پہ آپ کہیں غنہ کرتی ہیں جہاں نہیں کرنا ہو، اور جہاں کرنا ہو وہاں نہیں کرتی، اس طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ جو چند
ٹیکنیکس ہیں مائنڈ میں رکھ لیں، زیادہ ٹینشن نہ لیں، اسٹریس نہ لیں کہ کیا ہوگا اگر ہم نے یاد نہیں کیا. جب اسٹارٹنگ میں آپ پڑھتے ہیں نا تو آبویسلی آپ کو یاد نہیں آئے گا. آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ آپ جو ہے ضرور آج سے جب بھی قرآن پڑھیں گے تو ہر ایک آیت پہ فوکس کریں. آپ کے لیے ایک گیم ہو جائے گا کہ سبحان اللہ کتنا اچھا ہے نا، قرآن پڑھتے پڑھتے آپ کو مزہ آنے لگے گا جب آپ قرآن کے ہر ایک پیج پہ ان جو بھی رولس ہیں ان کو ڈھونڈ کر اس کو آپ لکھا کریں کہ یہاں دیکھیں اخفا ہو رہا ہے، یہاں ادغام ہو رہا ہے، یہاں نون ساکن کا رول ہے. ماشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا. اوکے، تو کوشش کریں کہ آج سے جب بھی قرآن پڑھیں تو دیکھ کر پڑھا کریں کہ کون سی رول کہاں آ رہی ہے. یہ جو نون ساکن اور تنوین کے رولز ہوتے ہیں نا وہ ہر ایک پیج میں ضرور ایک نہ ایک رول تو ضرور ہوتا ہی ہے. اوکے، بیکاز یہ بہت ہی براڈ رول ہے کیونکہ نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن یہ ہر جگہ آتے ہیں، تو اس پہ زیادہ دھیان دیں انشاءاللہ. فائن، تو ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ جہاں پر ہے اظہار پارٹ 2. اوکے، یہاں تنوین کے ساتھ ہم دیکھیں گے. یہاں ہم نے دیکھا تھا نون ساکن کے ساتھ، اب یہاں دیکھتے ہیں تنوین کے ساتھ. سیم رول اپلائی ہوگا. جب بھی تنوین کے بعد آئے حروف حلقی تو تنوین کے جو نون ہے اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. زوجن غیرہ، اوکے، زوجن بالکل نہیں. سمیع علیم، اوکے، سمیع علیم. فائن، نیکسٹ. غفور حلیم، غفور حلیم. رن ہم اس کو رن نہیں کہیں گے. فرجالن او، اوکے، او یعنی یہاں مدلین آیا ہے نا، او کی ساؤنڈ آ رہی ہے. اوکے، الوف حذر، ہا کو شارپ کریں. فن کے بعد آیا ہے ہا تو نون ساکن پہ یعنی تنوین پہ کوئی غنہ نہیں ہوگا. عزیز حکیم، بمعروف او، عین کا بھی خیال رکھیں، بمعروف او. قلیلۃ غلبت، قلیلۃ غلبت، تا پہ ہمس ہوگا. یومن، دیکھیں من پروناؤنس کریں گے، من نہیں. یومن او بعض، مریض او صیام او صدقۃ. سبعۃ اذا، با پہ ہوگا قلقلہ. سبعۃ اذا، رائٹ. الحمدللہ. اگر آپ کو اظہار میں کوئی کنفیوژن ہے تو بتا دیں انشاءاللہ. اینی ڈاؤٹس؟ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ادغام اور اس کے بعد آپ بھی انشاءاللہ پریکٹس کر سکتی ہیں. پہلے بتا دیں کہ اظہار میں آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں اگر نہ ہوں تو بھی آپ بتا دیں تاکہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک دیکھیں. جی الحمدللہ، ماشاءاللہ آپ سب بہت اچھا سیکھ رہی ہیں الحمدللہ. اور ایک بار ریپیٹ کر دیتی ہوں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا عین ہا غین خا یہ 6 حروف آئیں جن کو ہم حروف حلقی کہتے ہیں تو ہم نون ساکن کو اور تنوین کے اندر جو نون ہوتا ہے اس کو ظاہر کر کے کوئی غنہ کے بغیر پڑھیں گے انشاءاللہ. ویری سمپل ہے الحمدللہ. اب ہم دیکھتے ہیں ادغام کس طرح کیا جائے گا. ادغام کہتے ہیں ہم ملانے کو نا، ملانا یا مرج کرنے کو ہم کہتے ہیں ادغام. اوکے، ادغام ہم مرج کرنے کو کہتے ہیں. اور نون ساکن اور تنوین کے رول میں ادغام کے 6 لیٹرز ہیں. جس طرح ہم نے وہاں دیکھا حروف حلقی، یہاں یہ 6 لیٹرز ہیں ادغام کے. اوکے، اس کے اندر آتے ہیں، آپ لکھیں ہیڈنگ سیکنڈ پارٹ جو ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کا ادغام، اس کے سائڈ میں لکھیں ملانا یا ٹو مرج اور ٹو مکس اگر انگلش میں لکھنا ہے. اگر اردو میں لکھنا ہے تو لکھیں ملا کر پڑھنا یا ایک حرف کا اور ایک حرف سے ملنا، ادغام کہلاتا ہے. اوکے، فائن. اس کے نیچے لکھیں ادغام کے لیٹرز. سیکنڈ پوائنٹ یرملون، یہ آپ مائنڈ میں رکھ لیں یرملون. حروف حلقی آپ کو ایزی ہے مائنڈ میں رکھنے کے لیے، یہ آپ کو ڈیفیکلٹ لگ رہے ہیں تو آپ ایک ورڈ بنا لیں اس کا یرملون. اوکے، یرملون. ہم نے اس کو اگر حرکت لگا دیا یا پہ فتحہ یا را پہ ساکنہ یر،
میم پہ فتحہ یرملون. دیکھیں یرملون، یہ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، اب پروناؤنس کرتے رہیں. ادغام ود نون ساکن اور تنوین میں ہم یرملون کے لیٹرز کو یوز کرتے ہیں، یا را میم لام واو اور نون. فائن، الحمدللہ. اس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم پہلے یہ جان لیں کہ ادغام جب نون ساکن اور تنوین کے اندر ہم اپلائی کرتے ہیں تو اس کے دو ڈیفرنٹ قاعدے ہیں، یعنی دو ڈیفرنٹ رولز ہیں اس میں. اوکے، آپ اس کے نیچے لکھیں آپ کے ادغام کے 2 ٹائپس لکھیں، یا 2 پارٹس لکھیں، یا 2 جو کہتے ہیں نا 2 قاعدے لکھیں، اپنی مرضی جو بھی لکھیں. فرسٹ والا ہے ادغام غنہ کے ساتھ، ادغام وت غنہ، عربک میں ادغام مع الغنہ. اوکے، ادغام غنہ کے ساتھ کیا جائے گا. اوکے، ہم نے دیکھا یرملون. اب یہاں دیکھیں یرملون میں سے را اور لام غائب ہے، یعنی یا میم واو نون یہ 4 حروف ہیں جس میں ادغام یعنی ملایا جائے گا لیکن غنہ کے ساتھ. اوکے، غنہ کے ساتھ، جس طرح ہم نے کل دیکھا نا میم اور میم جب ساتھ میں ہوتے ہیں تو ہم ملاتے ہیں اس کو ادغام یعنی غنہ کے ساتھ. سیم یہاں بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ 4 لیٹرز آ جائیں یا میم واو نون تو ہم غنہ کر کے اس کو ملائیں گے. اوکے فائن. اگر ہم نے غنہ نہ کیا تو اگر دیکھیں ان یا انیا انیا اس طرح ہو جائے گا، انیا امیا اما. دیکھیں الف میں آپ کو یہاں پر لکھ کر دکھاؤں گی. اگر ہم نے لیا یہ ایگزامپل، اوکے، یا ہم نے لیا تنوین. فائن. اگر ہم نے یا لگایا تو انیا انیا ہوگا، یہ بھی انیا ہوگا، رائٹ. اور اگر ہم نے میم لگایا میم تو دیکھیں انما انما. دیکھیں انما تو کیا ہو رہا ہے، جو نون ہے اس کے اندر غنہ آٹومیٹک ہو رہا ہے نا، غنہ ہو رہا ہے. اگر ہم نے واو لیا تو بھی اموا انوا. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو آسان کرنے کے لیے ہم ویسے ہی اس کو غنہ لگا دیتے ہیں. اوکے، جسٹ ٹو میک اٹ ایزی. کیونکہ دیکھیں نون ساکن جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں نا، اس سے جو یا میم واو نون ہے وہ بہت ہی قریب مخرج ہے نا. نون ساکن کے لیے ٹپ آف دا ٹنگ ہم لگاتے ہیں، وہیں پر ہم لپس ہیں ہمارے، تو واو نون میم اور یا بھی وہیں سے ادا ہو رہے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ان لیٹرز میں ہم جب پروناؤنس کریں گے تو غنہ آٹومیٹک آتا ہے. آسان کرنے کے لیے ہم نے آلریڈی اس کو غنہ لگا دیا اور پڑھیں گے غنے کے ساتھ، الحمدللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم غنے کے ساتھ ان لیٹرز کو پڑھیں گے. فار ایگزامپل فرسٹ ورڈ ہے فَلَن نَزِيدَكُمْ. دیکھیں نون کے بعد نون آ گیا تو ہم آلموسٹ غنہ ہی کریں گے، فَلَن نَزِيدَكُمْ، الحمدللہ. تو فَمَن يَعْمَلْ فَمَن يَعْمَلْ. اوکے، مِن مَّسَدٍ مِن مَّسَدٍ مِن وَرَائِهِمْ مِن وَرَائِهِمْ، رائٹ، الحمدللہ. ویری ایزی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں تنوین کے بعد. تنوین کے بعد جب لیٹرز آتے ہیں 4 تو ہم کس طرح پڑھیں گے، بَرْدًا وَلَا. اوکے، اب میم آ رہا ہے جَزَاءً مِّن. اوکے، قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ بُئِیں. اوکے، اس طرح يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ، الحمدللہ. اب بس اتنا یاد رکھ لیں، ادغام ود غنہ یعنی ادغام مع الغنہ، مرجنگ کرنا غنہ کے ساتھ تب ہوگا جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 4 حرف آئیں، یا میم واو اور نون اس طرح آئیں تو ہم غنہ کریں گے 2 حرکت کے لیے. فائن. نون ساکن یا تنوین کے بعد یا میم واو نون آئیں تو 2 حرکہ لمبا غنہ کیا جائے گا. سمپل اور بہت ہی ایزی، الحمدللہ. اوکے، ادغام کے اور 2 لیٹرز بچ گئے ہیں، وہ ہے را اور لام. وہ آتا ہے ہمارے نیکسٹ ٹائپ میں ادغام وداؤٹ غنہ، ادغام غنہ کے بغیر کیا جائے گا. اوکے، یہ کس لیے ہے آپ خود دیکھیں، نون لام را، یہ تینوں آپ خود اپنی اپنی جگہ پروناؤنس کریں اور دیکھیں نون لام را زبان کی نوک کا استعمال کر کے پڑھا جا رہا ہے، نون لام را. اگر ہم نے نون کے بعد ڈائریکٹ لام پر ود نون ساکن پڑھ کر آئیں تو دیکھیں ان را. دیکھیں اس کو دیکھیں ان را، را کا جو مخرج ہے وہ ڈرا کی طرح چینج ہو رہا ہے نا، ان را اس طرح آ رہا ہے. اگر لام پہ دیکھیں تو ان لا ان لا.
تو اس لیے ہم نے یہاں پر کیا کیا کہ نون ساکن کو بالکل اس طرح مرج کیا کہ نون ساکن غائب ہو جائے گا. فائن. نون ساکن کو اس طرح ہم ملائیں گے نیکسٹ لیٹر سے، لام سے یا را سے، کہ نون ساکن جو ہے وہ غائب ہو جائے گا، اس کی آواز بالکل نہیں آئے گی. اور آپ سب یہ ایوری ڈے پڑھ رہی ہیں قرآن میں، بس ہم اگنور کرتے ہیں. یہاں ہم رول کو دیکھ رہے ہیں. یہاں دیکھیں، جب بھی تنوین کے بعد لام اور آئے گا را، تو ہم تنوین کے اندر جو نون ساکن چھپا ہوا ہے اس کو بالکل بھی اگنور کر دیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے ہی نہیں. اس طرح ملایا جائے گا کہ نون ساکن غائب ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں ادغام غنہ کے بغیر، ادغام بلا غنہ. اوکے، اب کو پڑھ کر دکھاؤں گی. عن ربہم، عن ربہم نہیں، عن ربہم، لئن لم، جسٹ لائک کہ نون ہے ہی نہیں. لئن لم، یہ ہوگا نون ساکن کے ساتھ. اب تنوین کے ساتھ دیکھیں، را اور لام کس طرح پڑھا جائے گا. ذکر، دیکھیں تنوین ہے، رن ہے، ذکر لل نہیں پڑھیں گے بلکہ ذکر للعالمین، ذکر للعالمین. اوکے. لا رؤوف، فن را نہیں پڑھیں گے. لا رؤوف را، فن را، دیکھیں را کا مخرج چینج ہونے جا رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے، فن کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو نکال دیں گے. لا رؤوف رحیم. اوکے. لا رؤوف رحیم. بہت ایزی. میں دوبارہ آپ کو ایک بار بتا دوں گی کہ کس طرح ہوگا. ادغام کہتے ہیں ملانے کو. اوکے، ادغام کہتے ہیں ملانے کو، ٹو مکس، یعنی ایک حرف کا اور ایک حرف سے ملنا، اس کو ہم کہتے ہیں ادغام. اس کے اندر آتے ہیں 6 حرف جب نون ساکن اور تنوین میں ادغام ہوگا. وہ ہے یا، را، میم، لام، واو اور نون. اس کو میمورائز کرنے کے لیے یاد رکھ لیں یرملون. اوکے، یرملون. اس طرح آپ چاہے تو انگلش میں بھی لکھ لیں یرملون. فائن. اوکے، اس کے اندر 2 ٹائپس ہیں. پہلا ہے غنہ کے ساتھ، جن میں 4 لیٹرز ہوں گے، 4 حرف ہوں گے، یا، میم، واو، نون. جب بھی نون ساکن تنوین کے بعد یہ 4 آئیں گے، یہ 4 لیٹرز آئیں گے، تو ہم اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے. اگر لام اور را آیا تو ہم غنہ کے بغیر اس طرح پڑھیں گے کہ نون جو ہے وہ غائب ہو جائے گا. نون کو بالکل بھی ظاہر نہیں کیا جائے گا، نہ تو غنہ کیا جائے گا، بلکہ نون یہاں پر ایسا پڑھا جائے گا جیسے کہ نون ہے ہی نہیں. تنوین میں بھی نون ساکن نہیں اور نون ساکن میں بھی نون ساکن نہیں. اس طرح ہم نون ساکن سے پہلے کے لیٹر کو نیکسٹ لیٹر سے ملا دیں گے. فائن. الحمدللہ. کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ بتا سکتی ہیں. اس کے بعد ہم سلائڈز دیکھتے ہیں جہاں آپ خود مجھے بتائیں گی کہ کہاں پر ہم غنہ کر رہے ہیں اور کہاں پر نہیں. پہلے بتائیں کہ جی سسٹر بتائیں. السلام علیکم سزا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے تھوڑا سا ایک ڈاؤٹ ہے. جب وہ الاظہار ہے نا، جی اس میں جب حلق کے وہ ورڈز آئیں گے نیکسٹ ٹو وہ نون ساکن اور تنوین، اس کے بغیر دوسرا جو بھی لیٹرز آئیں گا تو نارمل پڑھنا ہے نا اسے؟ نہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حلق کے لیٹرز آتے ہیں تو نارمل پڑھا جائے گا، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اوکے، سو دوسرا لیٹرز آئے گا تو دوسرے لیٹرز آئیں گے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں نا ادغام میں نون، دیکھیں حمزہ ہے، عین ہے، غین خا تو ہو گئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون. رائٹ. تو میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں سلائڈ، تب آپ کو پتا چلے گا. 1 سیکنڈ. دیکھیں یہاں پر ہم نے کیا دیکھا، نون ساکن اور تنوین کے ہیں 4 قاعدے. رائٹ. میم ساکن کا بہت ایزی تھا کیونکہ اس میں صرف 3 قاعدے تھے. فرسٹ قاعدے میں صرف میم آتا تھا اور ایک میں با، باقی کے جو بھی لیٹرز تھے وہ اظہار میں آتے تھے نا. لیکن نون ساکن اور تنوین کا کیا ہے کہ 4 قاعدے میں یہ بٹ گیا ہے. 4 رولز ہیں اس کے ڈیفرنٹ. فرسٹ ہے الاظہار. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر آ گئے یہ 6 لیٹرز تو ہم اظہار کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کو صاف صاف پڑھا جائے گا کوئی غنہ کے بغیر. اوکے. اس کے بعد آتا ہے الادغام، جہاں یہ 6 لیٹرز آئیں گے. یرملون، یرملون کے لیٹرز آئیں گے، لیکن اس میں بھی ادغام اس طرح کیا جائے گا کہ جب یا، میم، واو اور نون آئے تو ہم غنہ کریں گے. اگر لام اور را آیا تو غنہ نہیں ہوگا. رائٹ. جی، تو اب ہم عربک کے صرف 6 + 6
صرف 12 لیٹرز کور ہو گئے یہاں پہ. نیکسٹ اقلاب آتا ہے با، اس کی رولنگ الگ ہے جو ہم کل سیکھیں گے انشاءاللہ کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے تو کیا کریں. اوکے یہ جی الحمدللہ. جی الاظہار، الادغام، الاقلاب کے یہ جو لیٹرز ہیں ان کے علاوہ جو بھی لیٹرز آئیں گے وہ 15 ہیں. اوکے وہ 15 ہیں. یہ 15 لیٹرز آئیں نون ساکن اور تنوین کے بعد تو ہم کیا کریں گے، اس کی رولنگ الگ ہے. I hope جی you understood. الحمدللہ. جی جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. اوکے بھیا کے خیر، یہ جو 4 رولز میں سارے عربک کے لیٹرز کور ہو گئے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد. صرف آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ حروف حلقی آئیں اور یرملون آئے تو کس طرح پڑھا جائے گا. کل ہم دیکھتے ہیں کہ با آئے اور باقی کے جو بھی عربک لیٹرز بچ گئے ہیں وہ 15 ہیں، وہ آئے تو کس طرح پڑھیں گے وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں. فائن. اوکے کوئی اور ڈاؤٹس؟ جی سسٹر. میم آپ نے جو ادغام میں اس میں نوٹ دے رکھا ہے میم، اس میں بنیان دنیا جی یہ لکھا ہوا ہے میم، پلیز ایکسپلین. جی وہ بھی میں ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ. دیکھیں ہم نے ادغام میں یہاں دیکھا، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ادغام ود غنہ کی سلائیڈ. جی یہاں دیکھیں من ایک الگ ورڈ ہے اور ورائہم ایک الگ ورڈ ہے نا. تو نون ساکن پہ جب ایک ورڈ اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ورڈ جو واو پہ شروع ہوتا ہے تب ہم کرتے ہیں غنہ، اور یا کے ساتھ بھی سیم ویسا ہی ہے. یہاں دیکھیں فمن نون ساکن کے بعد نون ساکن کا ایک ورڈ فمن ہے جس میں نون ساکن سینڈ ہوتا ہے، نیکسٹ ورڈ ہوتا ہے شروع یا سے تو ہم یہاں کرتے ہیں غنہ. لیکن 4 قرآن میں ورڈز ایسے ہیں، صرف اور صرف 4 ہیں، اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ورڈ تو آپ ڈیلی پروناؤنس کرتے ہیں جو اردو میں بھی ہے. دیکھیں یہ جو 4 ورڈ ہیں اس کے اندر دیکھیں نون ساکن کے بعد واو اور یا جو ہے وہ ایک ورڈ میں ہی آ گئے ہیں. اوکے وہ سیکنڈ ورڈ میں نون اور واو نہیں آیا بلکہ ایک ہی ورڈ میں آ گئے ہیں. وہ صرف اور صرف پورے قرآن میں 4 ہیں. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو وری. وہ ہے سنوانن. اب ہم نے اس کو الگ پڑھنا تو ہم پڑھتے تھے سیوانن سیوں نا، لیکن اب نون ساکن کے بعد واو وداؤٹ کوئی اسپیس کے، یعنی الگ الگ ورڈ نہیں بلکہ ایک ہی ورڈ میں آ گیا ہے تو ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے سنوانن، قنوانن، بنیانن، اور ایک ہے الدنیا. دیکھیں دنیا کو ہم نون ساکن کے بعد یا آیا ہے تو دنیا پڑھیں گے، رائٹ، دنیا نہیں پڑھیں گے. تو یہ صرف 4 ورڈز ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ نون ساکن کے بعد جب واو اور یا ایک ہی ورڈ میں آتے ہیں وہ صرف اور صرف 4 ہیں جس میں اظہار کیا جائے گا، اس لیے اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں. اوکے اظہار مطلق. تو ہم اس کو پڑھیں گے سنوانن، قنوانن، بنیانن، الدنیا. فائن. کوئی ڈاؤٹس ہیں اس میں؟ نو میم الحمدللہ کلیئر. جی الحمدللہ. اوکے فائن. تو ہم لاسٹ کے سلائیڈ دیکھتے ہیں جس میں ایگزامپلس ہیں ادغام کے، اور آپ مجھے بتائیں گی کہ کہاں ہم غنہ کریں گے اور نہیں. اوکے جی انشاءاللہ. فائن. اب ہے فرسٹ ورڈ جس کے اندر ہے جی یہاں دیکھیں تنوین کے بعد آیا ہے لام. جی ماشاءاللہ سسٹر آپ نے ٹھیک لکھا سسٹر ہنا کہ وداؤٹ غنہ ہم پڑھیں گے، غنہ نہیں کیا جائے گا. ہدی للمتقین. فائن. اب دیکھیں تنوین کے بعد لام آیا ہے تو کیا کریں گے؟ جی ظلمات لا یبصرون. یبصرون با پہ قلقلہ بھی ہے یاد رکھیں. جی اب ہے تنوین کے بعد واو تو کیا کریں گے؟ یرملون گنہ کرنا ہے. جی غنہ کرنا ہے واو پہ، اور یہاں بھی ہے تنوین کے بعد واو. ظلمات ورعد وبرق. اوکے ظلمات ورعد وبرق. الحمدللہ. اب یہاں تنوین کے بعد آیا ہے میم تو جی ماشاءاللہ فی ریب مما. اوکے ریب مما. یہاں کیا کریں گے؟ تنوین کے بعد میم آیا ہے تو گنہ کرنا. جی ماشاءاللہ بسورۃ من. جی یہاں آیا ہے تنوین کے بعد را.
गुन्ना विदाउट जी गुन्ना नहीं किया जाएगा क्योंकि रॉ और लाम ऐसे हैं जब तनवीन और नून साकिन के बाद आते हैं तो नून गुन्ना यानी गुन्ना इस तरह किया जाएगा, सॉरी इदगाम इस तरह किया जाएगा कि नून साकिन जो है वो छुप जाएगा, बिल्कुल भी हम जाहिर नहीं करेंगे। समरातिर रिज़्क़न, लेकिन रा यरमलून का लेटर है ना। हाँ देखिए यरमलून का लेटर तो है, लेकिन हमने क्या देखा कि इदगाम कहते हैं मिलाने को। ओके, इदगाम कहते हैं मिलाने को। यरमलून के जो 6 लेटर्स हैं वो हमने बांट दिया है 2 टाइप्स में। यहाँ देखिए, यहाँ हमने 4 विद गुन्ना के बनाए हैं और 2 विदाउट गुन्ना के हमने बनाए हैं। देखिए लाम और रॉ जो है वो विदाउट गुन्ना के हैं ना जी। इदगाम का मीनिंग गुन्ना नहीं है, इदगाम कहते हैं मिलाने को। ओके, इदगाम कहते हैं मिलाने को। इदगाम मिलाना गुन्ना के साथ, इदगाम मिलाना गुन्ना के बगैर। यहाँ जो लाम और रॉ है गुन्ना के बगैर इसको मिलाया जाएगा और यहाँ गुन्ना के साथ। अब आपको समझ आ गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी फाइन। अय्युसला, यहाँ क्या होगा? नून साकिन के बाद आया है या तो गुन्ना होगा। फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। यरमलून को माइंड में रख लें, उसमें से रॉ और जो लाम है उसको निकाल दें और रखें कि उसमें गुन्ना नहीं होगा। बाकी के जो 4 बचे हुए हैं या वाव मीम और नून, उसमें होगा गुन्ना। वेरी गुड। अब यहाँ बताएं, नून साकिन के बाद आया है या गुन्ना। जी माशाअल्लाह। मन युफ्सिदु फीहा। ओके, अब यहाँ तनवीन के बाद आया है मीम। जी माशाअल्लाह। जी बिआयतिम मिन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ तनवीन के बाद आया है वाव। वेरी गुड। यहूदियन वला, यहूदियन वला। यहाँ एक और चीज़ गौर करें कि या के ऊपर सिर्फ तनवीन नहीं, उसके साथ एक शद्दा भी है, तो वहाँ पर हम स्ट्रेस भी देंगे या को। यहूदियन वला। जी अब यहाँ देखें, तनवीन के बाद आया है मीम, तो क्या करेंगे? जी माशाअल्लाह। हनीफम मुस्लिमन, हनीफम मुस्लिमन। ओके, यहाँ नून साकिन के बाद आया है या। जी माशाअल्लाह। मन यशाउ, मन यशाउ। ओके, तनवीन के बाद आया है वाव। माशाअल्लाह, गुन्ना किया जाएगा। सबीलुन वयक़ूलून, सबीलुन वयक़ूलून। ओके, नून साकिन के बाद आया है या। माशाअल्लाह, गुन्ना किया जाएगा। अय्युतियहु। ओके, हमजा पे भी दें, देखें वाव के ऊपर है छोटा सा हमजा। अय्युतियहु। अल्हम्दुलिल्लाह। अय्युतियहु। ओके, नेक्स्ट है तनवीन के बाद मीम। माशाअल्लाह। बय्यिनातुम मक़ामु। ओके, बय्यिनातुम मक़ामु। ओके, लास्ट वर्ड है नून साकिन के बाद आया है नून। जी गुन्ना होगा, तो पे खलखला होगा, मोटा पड़ा जाएगा। मिन नुतफतिन, मिन नुतफतिन। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने देख लिया आज के हम इदगाम को किस तरह पढ़ेंगे, राइट। मैं आपको एक बार रिव्यू कर देती हूँ ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए इंशाअल्लाह। ये एक बात माइंड में रख लें कि इदगाम को हम गुन्ना नहीं कहते, इदगाम का मीनिंग होता है मिलाना। ओके, अगर आपने ये सीखा तो जी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर आपने ये जान लिया कि इदगाम का मीनिंग होता है मिलाना। फाइन जी, मैं आपको स्टार्टिंग के स्लाइड से बताऊंगी कि किस तरह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ओके फाइन। यहाँ देखें, हमने सीखा कि नून साकिन और तनवीन की रूलिंग में क्या आता है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर
جو بھی لیٹرز آئیں تو ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے اندر جو نون ہے اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے. فائن. اس کے 4 الگ الگ قاعدے ہیں, 4 الگ الگ رولز ہیں. پہلا ہے الاظہار, جس کا مطلب ہے ظاہر کرنا. اوکے, الاظہار یعنی ظاہر کرنا. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے کوئی لیٹرز آ جائیں, حمزہ, ہا, عین, حا, غین, خا, تو نون ساکن کو بغیر کوئی غنہ کے ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. اوکے, اظہار ہوگا یعنی نون ساکن کو ہم یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے. ویری سمپل, بہت ہی ایزی ہے. اب نیکسٹ آتا ہے ادغام, جس کا میننگ ہوتا ہے کہ ملانا. ایک حرف کو اور ایک حرف سے ملانے کو ہم کہتے ہیں ادغام. یہ یاد رکھیں گے کہ اس میں ہوتے ہیں 6 حرف, یا, را, میم, لام, واو, نون. جہاں پر جب بھی نون ساکن و تنوین کے بعد یہ لیٹرز آ جائیں تو ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے. ملانا یا تو غنہ کے ساتھ ہوگا یا تو غنہ کے بغیر ہوگا. غنہ کے ساتھ ملائیں گے صرف 4 حرفوں کو, وہ ہے یا, میم, واو, نون. یرملون میں سے 2 لیٹرز یہاں پہ مائنس ہو گئے ہیں, وہ ہے لام اور را. باقی کے جو 4 ہیں وہ ہے یا, میم, واو, نون. جب بھی اس سے پہلے نون ساکن اور تنوین آئے تو غنہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے. فائن. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ادغام ود غنہ میں واو اور یا جب آ رہا ہے تو دیکھیں وہ دوسرے ورڈ کے شروع میں آ رہا ہے. ایک ورڈ کا آخر ورڈ نون ہے تو اور ایک ورڈ کا سٹارٹنگ ورڈ یا ہے, اور یہاں پر واو ہے, آپ کو دکھ رہا ہوگا. لیکن 4 ورڈ قرآن میں ایسے ہیں جہاں یا اور واو جو ہے نون ساکن کے بعد یہاں وہ ورڈ کے اندر ہی آ رہے ہیں. صنوان, قنوان, بنیان, الدنیا. تو ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے صرف ان 4 ورڈز میں پڑھیں گے پورے قرآن میں. اس کو کہتے ہیں اظہار مطلق, لیکن اس کو آپ میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان رولز کو بس یہ یاد رکھ لیں کہ 4 ورڈز ہیں جن کو آپ اظہار کر کے پڑھیں گے, ایون یا اور واو ہونے کے باوجود. فائن. اوکے, لاسٹ کے 2 بچ گئے ہیں لام اور را. یرملون میں سے اگر نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را آئے تو ہم وداؤٹ غنہ کے اس طرح ہم ایک لیٹر کو اور ایک لیٹر سے ملائیں گے کہ نون ساکن بالکل غائب ہو جائے گا. اوکے, غائب ہو جائے گا اور نون ساکن پڑھا نہیں جائے گا. الحمدللہ. تو آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر ناؤ. تو اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں تو انشاءاللہ آپ مجھے واٹس ایپ پر پوچھ سکتی ہیں. کل ہم دیکھتے ہیں 2 اور جو ہیں اقلاب اور اخفاء. اس کے اندر باقی کے عربک لیٹر جو بھی بچ گئے ہیں وہ کور ہو جائیں گے. بہت ہی ایزی ٹاپک ہے, ہر قرآن کے ہر ایک پیج میں یہ ضرور ہوتا ہے. اوکے, بیکاز یہ براڈ رولنگ ہے. آپ خود آج ایک کوئی پیج قرآن کا اوپن کریں اور دیکھیں, نون ساکن کے رولنگ آپ کو وہاں دکھے گی انشاءاللہ, اور اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ. فائن. تو ہم میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.